صفحہ نمبر 240، 240 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ اور جنگ، سن 2 ہجری، سن 3 ہجری اور سن 4 ہجری۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ صفحہ نمبر 240۔ اسلام مدینہ میں آیا تو یہود کو نظر آیا کہ اب ان کا جابرانہ اور خود غرضانہ اقتدار قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلام جس قدر روز بروز مدینہ میں پھیلتا جاتا تھا، اسی قدر یہودیوں کے مذہبی وقار کو جو ان کو مدتوں سے حاصل تھا زوال ہوتا جاتا تھا۔ مدینہ کے مشرکین میں یہودیت جو تدریجاً پھیل رہی تھی دفعتاً رک گئی۔ نئے نئے فتوحات کی بدولت انصار جس قدر دولت مند ہوتے جاتے تھے، یہودیوں کے قرض کے شکنجوں سے آزاد ہوتے جاتے تھے۔ یہودیوں میں جو اخلاق بد عموماً پھیلے ہوئے تھے اور جن پر دولت مندی اور مذہبی پیشوائی نے پردہ ڈال رکھا تھا، اب ان کا راز فاش ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے جان و مال سے کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن منصب نبوت کی حیثیت سے زمام اخلاق پر وعظ اور تذکیر آپ کا فرض نبوت تھا۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ دری پر صاف صاف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ سماعون للکذب اکلون للسحت، وہ جھوٹ باتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بڑے کھانے والے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تو ان میں سے اکثروں کو دیکھے گا کہ گناہ اور تعدی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا أَوْ قَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چونکہ یہ خود سود خوری کرتے ہیں حالانکہ ان کے سود سے منع کر دیا گیا تھا، اور چونکہ یہ لوگوں کا مال خورد برد کر جاتے ہیں، اور چونکہ یہ سود خوری کرتے ہیں حالانکہ ان کو سود سے منع کر دیا گیا تھا، اور چونکہ یہ لوگوں کا مال خورد برد کر جاتے ہیں۔ ان اسباب نے تمام یہودیوں میں اسلام کی طرف سے سخت ناراضی پھیلا دی۔ انہوں نے طرح طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینی اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کیں، لیکن اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ ان کی ہر طرح کی ایذا رسانیوں کو برداشت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی ایذات کی باتیں سنو گے، اور اگر صبر کیے رہو اور پرہیزگاری پر قائم رہو
تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ یہودیوں نے معمول کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام علیکم کرتے تو بجائے السلام علیک کے السلام علیکہ کہتے تھے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ کو موت آئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ بھی موجود تھیں، انہوں نے سنا تو ان کو سخت غصہ آیا اور بے اختیار ہو کر بول اٹھیں کہ کم بختو، تم کو موت آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے کچھ سنا بھی کہ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ کافی ہے کہ میں نے علیک کہہ دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کی متعدد ابواب میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔